سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب کے اثرات کم کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے۔ پاکستان اور جرمنی نے باہمی طور پر فائدہ مند دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یقینی بنانے کے لیے مالیاتی پیکیج کی منظوری دی ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے خوراک میں خود کفالت یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ T20 سہ فریقی سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ کل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آنے والے سالوں میں قدرتی آفات خصوصاً سیلاب کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج ناروال میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں انہیں ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیلابی ریلوں کے اثرات کم کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے NDMA اور PDMAs کے ساتھ ذیلی محکمے بھی تیاری کریں گے۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی اموات اور تباہی پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں سول انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ تعاون سے کام کرنے پر مسلح افواج کو سراہا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس موقع پر اپنے تاثرات میں یقین دہانی کرائی کہ مکمل بحالی، تعمیر نو اور متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے سیلاب کے باعث کرتارپور گردوارہ کے منہدم ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے سکھ برادری کو سہولیات کی فراہمی کے لیے فوری طور پر نکاسی آب کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے پانی سے پیدا ہونے والے امراض کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے نامزد ہسپتال متحرک ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے سیلاب کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ڈھانچہ جاتی نقائص کی نشاندہی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین نے اجلاس میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ سیلابی ریلوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی۔ وزیر مواصلات نے قوم سے اپیل کی کہ وہ متحد رہیں، متاثرہ افراد کی مدد کریں اور سیاسی بیان بازی سے گریز کریں۔ انہوں نے پنجاب کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خیبر پختونخوا اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مریم اورنگزیب نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں اور دریاؤں کے کناروں پر رہائش پذیر افراد کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تمام متعلقہ محکمے عوام کی مدد کے لیے چوکس ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے پنجاب کے مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے۔ قادر آباد اور خانقی کے مقام پر دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال ہے۔ خانقی کے مقام پر پانی کا شدید بہاؤ 8,59,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9,10,000 کیوسک ہے۔ چناب میں سیلاب کے باعث گجرات، حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں، سرگودا، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جھنگ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال ہے جس سے شادرہ اور ناروال متاثر ہو سکتے ہیں۔ لاہور کے شادرہ، بیگم کوٹ، جیا موسیٰ، عزیز کالونی، کیسر ٹاؤن، فیصل پارک، دھیر کے علاقے اس سیلابی پانی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ضلع خانیوال میں غوث پور، میاں چنو، امید گڑھ، کوٹ اسلام اور عبدالحکیم کے علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اس وقت شدید سیلابی صورتحال ہے جس میں پانی کا بہاؤ تقریباً 2,61,000 کیوسک ہے۔ سلیمانکی کے مقام پر گنڈا سنگھ والا کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے جہاں سے تقریباً 1,09,000 کیوسک کا بہاؤ جاری ہے۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے باعث ضلع قصور کے پھول نگر، رکنکھے، نتھے، خالصہ، لمبے، جاگیر، کوٹ سردار، ہنجرے کالا، بھڑالکا اور نشیرگئی کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاک پتن، بہاڑی، ننکانہ صاحب، اوکاڑا، بہاول نگر اضلاع میں بھی سیلاب کا امکان ہے۔
پاکستان رینجرز پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ سلیمانکی میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سلیمانکی میں سیلاب میں پھنسے 55 افراد اور 150 مویشیوں کو پاکستان رینجرز پنجاب نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں سیلاب متاثرین کے طبی معائنے کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور جرمنی نے باہمی طور پر فائدہ مند دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور جرمن وزیر خارجہ ڈاکٹر جوہن بیدے-فل کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح کے رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کے لیے 30 ارب 21 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں منظور کیے گئے اس مالیاتی پیکج میں ملازمین کی فلاح و بہبود کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت نے رواں مالی سال کا آغاز مثبت پیش رفت کے ساتھ کرتے ہوئے آنے والے مہینوں کے لیے امید افزا مثال قائم کر دی ہے۔ وزارت کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق اس سال جولائی میں بیرونی شعبے نے پہلے سے کم کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مستحکم شرح مبادلہ کے ساتھ سازگار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ ایف بی آر کی ٹیکس وصولی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ میکرو اکنامک اشاریوں میں مسلسل بہتری نے بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کو پاکستان کے خود مختار آؤٹ لک کو بہتر کرنے پر آمادہ کیا، جس سے معیشت پر اعتماد بحال ہوا اور اصلاحات کی جاری کوششوں کی ساخت کو تقویت ملی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی میں سی پی آئی افراد زر 4.1% ریکارڈ کیا گیا تھا۔ قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے خوراک میں خود کفیل ہونے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ ملک میں گندم کے ذخائر کی کوئی قلت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان گندم درآمد نہیں کرے گا کیونکہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں سے پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان تجارت کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت $122 ملین سے بڑھ کر $404 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے آئندہ برسوں میں باہمی تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 3 براہ راست پروازیں شروع کی گئی ہیں، جبکہ بزنس ویزا صرف 3 دن میں دستیاب ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنے جاری ریاستی دہشت گردی میں آج ضلع بانڈی پورہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ناکہ بندی اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گریز کے علاقے میں ان نوجوانوں کو شہید کیا۔ متحدہ عرب امارات میں T20 سہ فریقی سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ کل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول کے سلسلے کا 3را سیمینار نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمالی پنجاب اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 33، پشاور 37، کوئٹہ 31، گلگت 35، مری 22، مظفر آباد 34، سری نگر 25، جموں 32 اور لیہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے سیلاب کے اثرات کم کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے۔ پاکستان اور جرمنی نے باہمی طور پر فائدہ مند دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یقینی بنانے کے لیے مالیاتی پیکج کی منظوری دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔